اصل میں اعتماد کی جو فضا ہے وہ تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس سے زیادہ جو مسئلہ ہے نا وہ انا کا لگ رہا ہے، اور ان دونوں ملکوں کی انا کی قیمت جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ بظاہر ایران جو ہے وہ امریکہ کی نسبت ایک کمزور ملک لگتا ہے، لیکن وہ معاشی طور پہ اتنا کمزور ملک ہے نہیں۔ اس نے پابندیوں کے دوران جو ہے اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیا، جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ معاشی مسائل کا جو ہے وہ سامنا نہیں ہے۔ لیکن جو ملک متاثر ہو رہے ہیں وہاں تو بربادی بھی بربادی ہے۔ اب پاکستان کو لے لیں، وہاں لڑائی ہوتی ہے، یہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہاں اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے، جو ہے آپ کی معاشی صورتحال جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک جو اخلاقیات ہوتی ہے، ایک جو انسانیت ہوتی ہے، یہ دونوں ملک اس کا لحاظ و خیال نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی انا جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس جنگ میں ایران کی پوزیشن، اس کا آپ جس حوالے سے بھی جائزہ لیں، وہ امریکہ کی نسبت بہتر نظر آتی ہے۔ امریکہ ایک بہت بڑی عسکری قوت ہونے کے باوجود ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، کہ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی رجیم تبدیل کر دے، وہ وہاں کی رجیم جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکا، وہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر جو ہے مجبور نہیں کر سکا، وہ ایران کے جو اس کے دوست ممالک ہیں ان پر حملے کرنے سے نہیں روک سکا۔ تو ایران نے اپنی پوزیشن کو بہت بہتر کیا، لیکن اب جو ایران جس روش پہ چلا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس میں پاکستان کا رول کیا ہے؟ اب پاکستان جو ہے جو ثالثی کر رہا ہے، اس ثالثی کی تو پاکستان کو کوئی بینیفٹ تو نہیں ہوا۔ اچھا، جب مذاکرات مفاہمت ہوئی، جو ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد بھی کوئی ایسے آثار پیدا نہیں ہوئے کہ پاکستان کو جنگ کی بندش کا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا ایک قدم آگے چل کے اس مذاکراتی عمل سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے۔ میں اپنے مسئلوں کو ہے نا آپ خود ہی نمٹاؤ، اپنی جنگ جو ہے وہ خود ہی لڑو۔ جب آپ اپنے ثالث کی بات سننے کو، اپنے ہمدرد کی، اپنی خیر خواہ کی بات سننے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے جو خیر خواہ ہیں ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ آپ کا دشمن ہے نا، جو دیگر ممالک ہیں وہ تو آپ کے دشمن نہیں ہے، لیکن آپ کا عمل تو ان کے لیے بھی مشکلات کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے۔ تو یہ، اور امریکہ وہاں تو ایسا لگتا ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بالکل کہتے ہیں نا، بہت ہی اگر آپ ایک بازاری لفظ میں بات کریں تو بھنا گئے جو ان کے ساتھ ہوا ہے جنگ میں۔ تو ان کو تو انتقام لینا ہے، ان کے تو وہ کسی نہ کسی طرح ان کو یہ جنگ جاری رکھنی ہے، ان کو جنگ سے بھی نکلنا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، اور ان کو انتقام کی آگ ان کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے نا بالکل ایک شعلہ بنتی چلی جا رہی ہے، کسی طرح مجھے اپنی بے عزتی کا، جو امریکہ کی بے عزتی ہوئی ہے، کہ اب دنیا میں مثالیں دی جائیں گی کہ امریکہ نے جو ایران کا اشر کیا، اگر دوبارہ امریکہ نے جنگ کی تو وہی اس کا امریکہ کا جو اشر ہوگا۔ تو اس کی تو وہ کیفیت ہے، تو وہ بھی اس اپنی انا کے چکر میں جو ہے باہر نہیں نکل رہا، قیمت وہی بات کی دنیا ادا کر رہی ہے۔ تو دنیا کو ان دونوں ملکوں کو ہے نا کچھ عرصے کے لیے آزاد چھوڑ دینا چاہیے، بھائی اب جنگ لڑ لو، جب جیت جائے پھر ہمیں بتا دینا، پھر بیٹھ کے بات کریں گے، کیونکہ آپ کی تو یہ بات جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جو ثالث ہوتا ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بالکل دو ملک اس پہ اعتبار کرتے ہیں، تو آپ ثالث کو عزت دیتے ہیں، اس کی بات کا مان رکھتے ہیں۔ آپ تو کسی کی بات کا دونوں ملک مان رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، جب آپ مان رکھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جی شاہد حمید صاحب، یہ اب کیسے معاملہ حل ہوگا، خاص طور پر آبنائے ہرمز کو جو جواز بنایا جا رہا ہے، بہت زیادہ متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں طرف سے؟ دیکھیے بہت شکریہ دعا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ایسے ویسے چونکے چنانچے والے معاملات دکھائی دے رہے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، اور پھر ایسے حالات میں جبکہ ایران کے سپریم لیڈر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لیں گے، ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور دوسری جانب جو ٹرمپ ہیں یو ایس پریزیڈنٹ، ان کو موسٹ وانٹیڈ قرار دیا جاتا ہے، پھر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اور جیسے کہ ابھی فیصل صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہی معاملہ ہے کہ علاقے کے کسی بااثر کو اگر سب کے سامنے بے عزت کر دیا جائے تو وہ تو بھنا جاتا ہے، اور وہ کسی بھی طور یہ نہیں چاہتا کہ وہ چھوڑ دے۔ اور ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے 3-4 ماہ سے کہ آج یہ ہو گیا اور کل یہ ہو گیا، اور آج اس طرح ہو گیا اور کل اس طرح ہو گیا۔ تو میرا خیال میں یہ معاملات اب ختم ہونے چاہیے۔ دوسرا اس میں ایک اور بات جو کہ نہایت اہم اور بنیادی نیت کی ہے، وہ یہ ہے
کہ پاکستان کو اب اپنے معاملات اور اپنے مفادات کی طرف آنا چاہیے. پاکستان دیکھیے ہم تو یہاں کا جو خطہ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جرگے کی اہمیت کو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ جرگہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور جرگہ کا جو ثالث ہوتا ہے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر دونوں جو فریق ہیں، جو فریقین ہیں، وہ اس کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، آنر کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ امریکہ ہے، اس نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، ایران اس نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. انہوں نے پاکستان کی بات تو نہیں سنی. وہ تو پاکستان چونکہ پاکستان نے ایک میڈیشن شروع کی اور پاکستان کا ایک رول بنتا چلا گیا، اور پاکستان کا وہ جو کردار ہے اس کی بدولت انہیں مل بیٹھنے کا اور آگے بڑھنے کو اور تھوڑا معاملات کو نرم کرنے کا، برف پگھلنے کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن یہ معاملہ الٹیمیٹلی ایران اور امریکہ نے ہی حل کرنا ہے. اور اس وقت تک ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں، یو ایس اور ایران دونوں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ حل ہو، کیونکہ اتنے عرصے سے دونوں ممالک ہیڈ آن ہیڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے، اٹامک ایسنس کا معاملہ آ جائے گا یو ایس کی طرف سے، تو یہ سارے معاملات چلتے ہی رہیں گے. آج یہ ختم تو کل دوسرا ایشو شروع، اور پرسوں تیسرا ایشو شروع، پھر اس کے بعد ایک اور ایشو شروع. تو میرا خیال میں جس طرح کے جو ہمارے پینلسٹ ہیں جو یہ بات کریں، حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کو سکولی چھوڑ دینا چاہیے، اور پاکستان کو اب آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنے مفادات کی طرف آنا چاہیے. بس بہت ہو چکی میڈیشن. صحیح. جی الیاس صاحب، دیکھیں جی جو صورتحال ہے اس میں تو ایک دفعہ تو سارا بٹھا کے ان کو سمجھا دیا کہ بس کریں، لیکن اب جو مسئلہ ہے، جو اصل مسئلے سے ہٹ کے اسٹیٹ آف ہرمز پر آ گئے، اب ظاہر ہے اس پر تو سب چاہیں گے کہ ان کا امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا قبضہ ہو، اور جہاں سے جو بھی جہاز گزرے ان کی اجارہ داری ہو. تو ظاہر ہے اس پر اس کو سونے کی چڑیا نظر آئی ہے، اس پر ایک کرنا چل. لیکن جو ان کا معاہدہ ہوا تھا جس میں آرٹیکل 5 کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو اس میں عمان اور اس نے بیٹھ کے طے کرنا تھا کس نے، لیکن 60 دن کے لیے ادھر سے فریلی گزرنا تھا. تو جب یہ پوچھ گچھ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپس میں جنگ ہوئی. تو ظاہر ہے اس پر یہ اب اس پر کہتے ہیں کہ جنگ اس پر ہی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کس کے قبضے میں رہے گا. اس پر مسئلہ یہ اب دوسرا جو مسئلہ اٹھا ہے اس پر ایران ہے، وہ کسی طریقے بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی اجارہ داری رہے، اور اس نے پہلے جیسے بھی کوئی جہاز گزرنا شروع ہوئے تو اس پر ان پر حملہ وغیرہ بھی کیا، جس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور مسلسل ایک دوسرے پر بمباری کی جا رہی ہے، روزانہ ایک دوسرے پر اٹیک کیے جا رہے ہیں. ایران کی جانب سے ہے یہ کہ اس بات کو وہ کچھ نہیں مان رہے کہ وہ روٹین کا میٹر لے رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک بیسیکلی بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ وہ جنگ نہ ہو، لیکن ان کا قبضہ بھی ادھر ہو. اب یہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے، یہاں تو پھر بیٹھ کے ان کو کہیں کہ آپس میں عمان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر لیں آپس میں 60 دن کے اندر، جو معاملات جو طے کرنے ہیں جو دوسرے تیسرے بھی، تو اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے اگر جنگ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر انہوں نے کیا تو آئندہ کچھ دنوں بعد اگر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تو پھر دنیا بھر میں ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اسٹریٹجک ریزروز وغیرہ ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں ہیں اب لوگوں کے پاس، کم ہے ممالک کے پاس. تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے پھر ایک مہنگائی اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ممالک کا. تو وہ لوگ چھوٹی سی بات کرنی ہے، جو وہ ممالک بھی نہیں چاہتے کہ اس کو یہ آپس میں یہ اس طرح کے دوبارہ جنگ چھڑے. دنیا بھر اس بات سے تنگ ہے، لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک دفعہ سوچنا چاہیے، ان دونوں ممالک کو بیٹھنا چاہیے کہ اگر جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر مسئلے میں یہ لوگوں کو نہ کریں کہ اس راستے کو کھلا چھوڑ دیں، تاکہ لوگوں کے جو جیسے پہلے چل رہا تھا تو اس طرح چلایا جائے. ورنہ اگر اس طرح کریں گے تو پھر سارے ممالک تنگ ہوتے ہیں، جس میں پاکستان سب سے زیادہ تنگ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. جی عامر صاحب کوئکلی کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ وہ جو میں صدر ٹرمپ کی بات کر رہا تھا، میں نے ابھی دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم 20% لیں گے، یعنی $15 سے $20 پر بیرل بڑھے گا. ہمارا تو پاکستان کا ستیاناش اس سینس میں ہو جانا ہے کہ پھر پٹرول 350 پہ کھڑا ہوگا، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ دونوں مہنگی ہو جائیں گی. ایکسپورٹس جو ہماری اس رستے سے ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی یہ لیں گے. یہ تو ہم اچھی سالسی کرنے گزرے ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت ستیاناش کر دینا ان لوگوں نے. تو یہ ہمارے بہرحال سوچنے والی بات ہے کہ آپ کرنے کیا گئے تھے اور ہو کیا. بڑک ہی سمجھیں، بڑک سے زیادہ نہیں ہے یہ. چلے
چلیں ہم تو آپ کی بات پہ کہیں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو. ایسا ہی ہو بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی یہ ہم دونوں مل کے ہمیں خراب کر رہے ہیں امریکہ اور جی ایران. بریک کی طرف جاتے ہیں جی, کوئکلی بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, سیاستدانوں میں بلو پاسپورٹ کا حصول ٹرینڈ بن گیا, اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے متعلق جو قانون سازی کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.